السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر. قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماؤ بہنوں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر موجود بڑا نظام جو سلطنت اور مملکت کے تحت ہوتا ہے، وہ اور اس سے نیچے جڑے ہوئے کنبے، قبیلے، خاندان، ہر نہج، موقع اور پہلو کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کا نظام دیا ہے. لوگوں کو ایک سلطنت کے تحت جمع کیا، حکمرانی کا نظام قائم ہے. اس کے نیچے جو شخص کسی خاص خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو وہ ایک اجتماعی خاندانی نظام سے متعلقہ ہے کہ اس کے گھر میں موجود اس کا والد، اس کی والدہ، وہ باہمی مشاورت کے ساتھ ایک گھر کے نظام کو چلاتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص وہ اپنے کاروبار کا آغاز کرتا ہے، ایک کمپنی، ایک فیکٹری یا اسی طرح کی کسی بھی چیز کا وہ آغاز کرے تو اس کے اندر وہ ایک اجتماعی نظم کے تحت سارے معاملات کو چلایا جاتا ہے. اور وہ نظم، وہ نظام کی کڑی اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے مطابق بنائی ہے. اس قسم کا کوئی بھی نظام وہ اپنی تربیتی پہلو بھی ہو
اس کی کامیابی کی ضمانت تب ہی دی جاتی ہے، وہ کامیاب تب ہی ہوتا ہے، بہتر نتائج تب ہی دیتا ہے کہ جب اس میں سربراہ، اس میں لیڈر، اس میں کرسی پر موجود شخص اپنے ماتحت افراد کو بہترین طریقے، رویے اور اسلوب کے ساتھ اپنے کام کو چلائے۔ اگر وہ اپنی طاقت کے زور پہ، اپنے منصب کے زور پہ وہ یہ سمجھے کہ اس سے نظام چل سکتا ہے، نتائج آ سکتے ہیں، افراد جڑ سکتے ہیں، تربیت ہو سکتی ہے، تو یہ ایک ناکام سوچ ہے۔ میں اور آپ اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے، آپ نے کئی مرتبہ تجربہ کیا ہوگا، کئی اداروں میں جب آپ اپنے کسی کام سے جاتے ہیں، کسی ہوٹل میں آپ کسی کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر موجود افراد آپ کو بڑی خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر وہ اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اسلوب سے آپ کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ آپ انہی کے ہاں وہ کام کریں۔ اس روئے زمین پر انبیاء کے سلسلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اختتام پذیر ہوا تو ساری دنیا ایک اخلاقیات کے زوال کا شکار ہوئی۔ دنیا میں موجود چند اجتماعی نظم باقی رہے، اور باقی وہ نظم بھی اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ڈھانچے دنیا میں موجود تھے وہ سارے کے سارے ظلم اور استبداد کی بنیاد پر تھے۔ طاقت جس کے پاس تھی وہی سب سے بڑا دلیر تھا، وہی سب کو چلانے کا پابند تھا۔ افراد کو توڑنا، جوڑنا، قتل کرنا، چھپا دینا، مار دینا ان کے لیے کوئی ضرر کا حامل نہیں تھا۔ ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی وہ شخصیت وہ ایسی باکمال تھی کہ آپ نے اخلاقیات کا دھارا موڑ دیا۔ ساری دنیا کو آپ نے اخلاق کی الف سے لے کر یا تک از سر نو ترتیب کے ساتھ جائزہ لیا، یہاں تک کہ آپ نے انسانوں کو یہ سکھلایا کہ استنجا کیسے کرنا ہے، طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے۔ ساری دنیا کے اندر لوگ اس قدر دینی اور دنیاوی ناپاکی کے اندر پڑے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی از سر نو تربیت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، صورتحال یہ تھی کہ سفر کرنے والا کوئی شخص بھی ڈاکوؤں کے ہاتھ سے محفوظ نہیں تھا۔ کوئی خاتون، کوئی عورت اپنے ہی کنبے قبیلے میں، اپنے علاقے میں اس کی عزت و عصمت محفوظ نہیں تھی۔ کوئی بھی طاقتور کسی بھی قسم کا جرم کرنے میں ہچکچاتا نہیں تھا۔ کوئی بھی کمزور کسی بھی قسم کے اپنے حق طلب کرنے کے کام کو اپنے لیے سب سے بڑی مصیبت گردانتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ نے حضرت عدی کو مخاطب کر کے کہا، عدی اگر تم زندہ رہے تو میرے بعد تم ایسا وقت بھی دیکھو گے، رب میرے اس دین کی وجہ سے اتنا امن لائے گا کہ حرا سے ایک عورت صرف اپنے محرم کے ساتھ چلے گی اور اس کو اپنے رب کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ امن کے ساتھ وہ حرم میں آئے گی، عمرہ کر کے واپس چلی جائے گی اور اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی، روئے زمین پر بسنے والوں انسانوں کی اخلاقیات کا یہ دھارا موڑا۔ اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کئی راز تھے جو ہم نے مختلف خطبات کے اندر سنے۔ ان میں سے ایک راز جو ہر شخص کے لیے اس دور میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً وہ شخص، وہ بندہ جو یہ ذہن رکھتا ہے، وہ یہ سوچ رکھتا ہے، اس کو اللہ نے یہ فہم عطا کیا ہے کہ میں کسی کی نیکی کا ذریعہ بن جاؤں، کسی شخص کو میں اچھے کام پر لگا دوں، کسی شخص کو برائی سے میں روک دوں، میں اس کی وجہ بن جاؤں،
تو اس شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ پہلو یہ ہے اپنے وہ ساتھی جو اس کی زندگی کے ساتھی ہیں، اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے کام آنے والے ہیں یا نہیں آنے والے ہیں، ان سے اس کا روز ملنا ملانا ہے، اس کا روز تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا واسطہ ہے، ان کے ساتھ اس کا تعامل، برتاؤ، سلوک وہ کیسا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ساتھ تعلق اس کے منصب کی بنا پر تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ آپ کا رویہ کسی کو دیکھ کر کہ یہ بادشاہ ہے، یہ امیر ہے، یا یہ کسی بھی قسم کے فقر میں مبتلا ہے، یہ مسکین ہے، اس بنا پہ آپ نے کسی کے ساتھ اپنا تعلق کمزور کیا ہو، آپ نے ان دونوں کے ساتھ الگ الگ رویہ اپنایا ہو۔ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی شخص نے احسان کیا ہو، آپ کے کام آیا ہو، آپ کے لیے قربانی دی ہو، اور پھر آپ نے اس کی قدر نہ کی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان تمام ساتھیوں کے لیے انتہائی رحم دل تھے جو آپ کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے متعلق رہتے تھے۔ مثلا آپ کا عمومی طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ملنے والے سے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے۔ اب آپ تصور کیجئے ایک شخص جو ساری دنیا کی طرف نبی بن کر آیا ہے، اس کا ایک دو لوگوں سے واسطہ نہیں ہے، اس نے امت کا نظام چلانا ہے، تا قیامت تربیت کے لیے مواد فراہم کرنا ہے، ہر ایک شخص کو اس نے دینی پیرایوں پر ان کی تربیت کرنی ہے۔ اس شخص کی مصروفیت کا کیا حال ہوگا، لیکن ان کا کمال یہ ہے، حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص سے بھی ملتے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ملتے، اتنے کمال انداز سے ملتے، اس بندے کو یہ لگتا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میرے سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں جب بھی آپ سے اجازت طلب کرتا آپ کبھی بھی مجھے منع نہ کرتے، اور جب میں آپ کے سامنے آتا آپ انتہائی کھلے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے مجھے سلام کہتے اور میرا استقبال کرتے۔ اب آپ کا رویہ ایسا تھا کہ ہر بندے کو لگتا کہ شاید اللہ کے نبی کو اس زمین پر سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اسلام قبول کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا کیونکہ مجھے ایک خدشہ ہے۔ فرمایا عمر کیا خدشہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ جہالت میں اسلام سے پہلے میں نے ایسے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے ڈر ہے اگر وہ گناہ برقرار رہے تو اللہ کے ہاں میں بڑا ناکام ترین شخص ہوں گا، مجھے اس بات کی گارنٹی دیجئے کہ میں اسلام قبول کروں، میرے ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا کر صاف کر دیتا ہے۔ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ پھر وہ جب بھی ملتے آپ بڑی خوشی کے ساتھ ان کو ملتے، مسکرا کر ملتے، اور ان کو مکمل وقت دیتے، پورا چہرہ ان کی جانب متوجہ کرتے، ان کی ہر بات کو غور سے سنتے، ان کی بات کا مفصل مدلل جواب دیتے، اور بڑی خوشی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ۔ حضرت عمر کو یہ لگتا کہ آپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک غزوہ روانہ کرنا تھا جس کو غزوہ ذات السلاسل کہتے ہیں۔ اس غزوے کے اندر، اس لشکر کے اندر حضرت ابوبکر اور عمر بھی موجود تھے، لیکن آپ نے سربراہ بنا دیا حضرت عمرو بن العاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے ذہن میں یہ آیا اس سے پہلے آپ مجھ سے ملتے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ تھے، گفتگو بھی بڑی میرے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ کرتے، بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے، اور آج آپ نے مجھے ابوبکر اور عمر پر فضیلت دیتے ہوئے لشکر کا سربراہ بھی بنا دیا۔ یہ پکی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہے۔ لہٰذا وہ غزوے سے واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اور انبیاء جھوٹ نہیں بولتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میرا مطلب آپ کے گھرانے سے نہیں ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ فرمایا ابوہا، اس کے والد ابو بکر صدیق سے۔
انہوں نے کہا شاید میرا نمبر حضرت ابوبکر کے بعد ہوگا. کہا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہا عمر سے. پھر سوچا کہ شاید میرا نمبر اس کے بعد ہوگا. کہا پھر؟ کہا عثمان سے. پھر حضرت عمر نے 2-3 اور مرتبہ پوچھا، آپ نے مختلف نام لیے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا اس ڈر سے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام سب سے آخر میں نہ لے لیں. لیکن آپ نے اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز عمل سے، اپنے اسلوب سے، اپنے میل ملاقات کے طریقے سے آپ نے اس کو، حضرت عمر کو یہ باور کروایا کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کس قدر اہمیت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ وہ چھوٹے بڑے یا امیر غریب کے فرق کے ساتھ نہیں تھا. آپ کے دل میں رب العزت نے رحم کا وہ مادہ رکھا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ آپ ساری دنیا کے لیے رحمت کا باعث ہیں. اللہ نے آپ کو بنا کر ہی رحمت بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی شاق گزرتی تھی کہ آپ اس دنیا میں دعوت لے کر آئے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، کھینچ کھینچ کر جہنم سے بچانے کی غرض سے آئے ہیں. اس کے باوجود کوئی بندہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی. اور آپ نے اپنے رویے سے ثابت کیا. طائف کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی جانب سے، اہل طائف کی جانب سے بڑی سخت مشکل پیش آئی. مشکل کیا تھی؟ آپ کو انہوں نے پتھر مارے، تکلیفیں پہنچی. اب وہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ نہیں ہیں، آپ کے متعلقہ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے آپ پر پتھر برسائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوا کہ آپ کے جسم سے خون رسنے لگا، آپ کے جوتوں میں جمع ہو گیا، یہاں تک کہ جوتے بھر گئے، جس سے آپ کے قدم انہی جوتوں کے ساتھ جڑ گئے جب وہ خون جمع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، عتبہ اور شیبہ کے باغ میں آپ نے پناہ لی. اس دوران جبریل تشریف لائے، ملک الجبال ان کے ساتھ تھے، پہاڑوں کے فرشتے. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ ملک الجبال ہیں، پہاڑوں کے فرشتے ہیں، پہاڑوں کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، اور اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، جاؤ محمد سے کہو جو بھی حکم دیں گے میں بجا لاؤں گا. ملک الجبال نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں، اس قوم کو ان 2 پہاڑیوں کے درمیان میں کچل کر رکھ دوں جس نے آپ کو اس قدر تکلیف پہنچائی. قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظرف پر، آپ کے سلوک پر، آپ کے اخلاق کے اعلیٰ اقدار پر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں. اگر یہ لوگ اسلام قبول نہ کریں تو مجھے امید ہے رب ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، اس بات کی گواہی دیں گے کہ رب کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ کمال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اپنے مخالفین کے ساتھ بھی اس قدر شاندار اسلوب اپنایا، اس قدر خوبصورت طریقہ اپنایا، اس قدر اچھا طریقہ اپنایا کہ وہ خود بخود اسلام کی جانب مائل ہونے پر مجبور ہو گئے. اور جو اسلام قبول کر چکے تھے موقع موقع پر آپ نے ان پر تانے نہیں کسے کہ تمہیں میں نے یہ کام کہا تھا، ایسے کام کیسے چلے گا، آپ کو میں نے یہ ذمہ داری دی تھی، آپ نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی ہے، میں تمہیں نوٹس جاری کر دیتا ہوں، میں تمہیں ڈیوٹی سے فارغ کر دیتا ہوں، ذمہ داری سے ہٹا دیتا ہوں. یا اس کے باوجود کہ اس دور میں، اس دنیا کے اندر نبی سے بڑھ کر کسی کی ذمہ داری بوجھل اور بھاری نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ رویہ اس قدر شاندار تھا کہ آپ ان کے ہر غم میں ان کے ساتھی بنتے، ان کی ہر تکلیف میں مداوا کرتے، ان کو جو چیز اس کی طلب ہوتی وہ اس کو عطا کرتے، جو وہ قربانی دیتے آپ اس کی قدر کرتے. یعنی قربانی کی قدر کا یہ حال ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ حضرت عمر کے ساتھ تھوڑی جھڑپ ہوئی، وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. حضرت ابوبکر کا رنگ بدلا ہوا تھا اور وہ غصے میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا ابو عمر نے مجھے ایسے کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سیاہ ہو گیا، شدید غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ شخص ہیں جس نے میری اس وقت تصدیق کی جب ساری دنیا نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلا دیا.
ابو بکر نے میری اپنے مال کے ساتھ مدد کی، اللہ کی قسم زمین پر جس نے میری مدد کی ہے ان سب کو میں نے بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر واحد وہ شخصیت ہیں اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ قیامت کے دن رب ہی ابو بکر کو دے گا۔ قربانی کا اعتراف ہے۔ اس قدر شاندار طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کا کردار اپنے لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور ان کو اسلام کے اندر یہ چیز مضبوط کرنے میں دلیل بنی، سہارا بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی قربانی کو رد کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کے مال کے علاوہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ اور پھر فرمایا اگر اس زمین پر میں رب کے سوا کسی اور کو دوست بنانا چاہتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر میرے اسلامی اخوت کے تحت بھائی ہیں، اور اس مسجد نبوی میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے۔ یہ آپ نے اپنی اس ساتھی کی قدر میں، یہ اس کی قربانی کی قدر میں یہ الفاظ بیان کیے جو محض الفاظ نہیں تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر کی محبت کو مزید بڑھا دینے کا سبب تھے، امت کی اجتماعیت کو مضبوط کرنے کا سبب تھے، کہ وہ حضرت ابو بکر کی امامت میں ایسے مضبوط ہوئے کہ ساری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کا وہ سبب بنے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم بھی اپنے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے متعلق تھے، آپ کے کام آتے یا آپ کے زندگی میں کبھی ان کے ساتھ آپ کا سامنا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے احترام اور تعامل کا وہ آخری حد درجے کا رویہ اپناتے، جس سے انسان اسلام کی جانب، دین کی جانب مزید کھنچتا چلا جاتا اور آپ کے ساتھ محبت میں مزید گہرا ہوتا چلا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان اور اس دنیا میں موجود والدین، اولاد اور مال سے سب سے بڑھ کر رسول اللہ سے جب تک محبت نہ کرے اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ اور یہ محبت صرف اس اعتبار سے نہیں مانگی جا رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی محبت نہیں کی لیکن ان پر ضرور ہے کہ وہ محبت کریں گے، آپ نے اس اعتبار سے اس کا حق ادا کیا، لوگوں کو ان کی قدر دلائی، اس بات کا احساس دلایا کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کس قدر اہمیت ہے۔ زبانی کلامی محض دکھلاوے کے لیے آپ نے رویہ اور اخلاق نہیں اپنایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کرتا جو دیہات سے تھا، مسند احمد کی روایت ہے، اس کا نام ظاہر تھا، اور وہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ اس شخص کو یہ لگتا کہ میری لوگوں کے ہاں اس قدر خاص قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتا تو کوئی نہ کوئی ہدیہ تحفہ لے کر آتا۔ ایک موقع پر وہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، وہ آپ کو دیکھ کر واپس بازار میں نکل گیا، چیزیں سامان جو بیچنے کے لیے لایا تھا وہ بیچنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں پیچھے آئے، آپ نے دیکھا کہ وہ بازار میں کچھ چیزیں بیچ رہا ہے، آپ نے پیچھے سے اس کی کمر کی جانب سے اس کو کس کر پکڑ لیا، وہ شخص ڈر گیا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے تھے، تو وہ اپنی کمر کو مزید آپ کے جسم کے ساتھ چپکانے لگا محبت کی خاطر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا؟ مزاح کے انداز میں اس شخص کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، اس کے دل کو بہلاتے ہوئے، اس کے مقام پر آتے ہوئے، یعنی آپ نے اس کے سامنے ایسا رویہ، ایسا اخلاق نہیں اپنایا کہ جیسے ایک نبی کا ہونا چاہیے، کہ ایک نبی کے لیول کا علمی مقام، علمی اعتبار سے اس کے ساتھ ایسی بات چیت کی جائے کہ اس پر رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے۔ یعنی ہمارے ہاں کچھ لوگ جب کسی عام مجلس میں جاتے ہیں، ان لوگوں کے اندر اپنا علمی وہ مرتبہ سمجھانے اور بجھانے کے لیے اس قدر شاندار اور علمی گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ ان کے لیول کی بات نہیں ہے۔
اور کچھ لوگ جب کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے کپڑوں پر کسی بھی قسم کا بل بھی نہیں آنے دیتے. کیونکہ ان کا وہ سٹیٹس متاثر ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بڑھ کر کسی کا سٹیٹس نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ اسی کے لیول پر آئے, اسی طرح اس کے ساتھ گپ شپ کرنے لگے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے جیسا بدصورت آدمی آپ کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے سکتا. یعنی آپ غلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ غلام کتنے میں کون خریدے گا, تو اتنا فائدہ کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو, میں ایک بدصورت آدمی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت یاد دلائی, اس کو احساس دلایا کہ وہ اس قوم کا, اس معاشرے کا کس قدر باعزت فرد ہے. فرمایا اللہ کی قسم تم دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے کسی کے لیے تو بے قدر و قیمت ہو سکتے ہو, لیکن رب کے ہاں تمہاری بہت قدر ہے, اللہ کے ہاں تمہاری بہت قدر ہے. اس رویے کے ساتھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ساتھ جوڑا. اور پھر جب انسان یہ رویہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اپناتا ہے, اپنے قریب بیٹھنے اٹھنے والے لوگوں کے ساتھ اپناتا ہے, وہ افراد جو اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے متعلقہ ہیں, خصوصاً اگر انسان اپنے گھر کو دیکھے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے پاس انصار کی کچھ عورتیں آئیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی بیگمات کو شکایت لگاتے ہوئے کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ بد تہذیبی, بدسلوکی, بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت پہنچی, آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری عورتوں کی طرف سے ہی شکایت آئی ہے, تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اس قدر بد اخلاقی سے پیش آتے ہو. اللہ کی قسم یاد رکھو خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق کا حامل ہوں. حضرت عائشہ فرماتے ہیں امام الانبیاء اپنے ہاتھوں سے ہمارے گھروں کا کام کیا کرتے تھے, اور پھر جب نماز کا ٹائم ہو جاتا اب خاموشی کے ساتھ ایسے گھر سے نکل جاتے جیسے کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے, یہ آپ کا رویہ ہے. آپ لوگوں کو ان کی اہمیت کا احساس دلاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے, آپ پورا خاندان, قبیلہ, علاقہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر, مال و دولت کو ترک کر کے مدینہ میں آئے تھے. یہاں پہ آپ کا کوئی نہیں تھا رشتہ داری کے اعتبار سے. لوگوں نے آپ کو پناہ دی, وہ انصار تھے. آپ نے انصار کو ان کی اہمیت دلائی, ان کو احساس دلایا کہ تم نے کس قدر بڑی قربانی دی ہے, تم میرے لیے کس قدر اہمیت کے حامل ہو. آپ نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار, کسی بھی شخص کے ایمان کی نشانی یہ ہے, مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ انصار سے محبت کرتا ہو, اور کسی کے منافق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ انصار سے دل میں بھی کسی بھی قسم کا بغض رکھے. مکہ فتح ہوا, اس کے بعد حنین آپ نے فتح کیا, حنین کی جنگ لڑی, آپ نے طائف کو فتح کر لیا. آپ کے پاس بہت مال و دولت آ گیا, اتنی دولت آئی کہ آپ نے لوگوں کو وادیاں بھر بھر کے جانور دیے, 100 اونٹ, 200 اونٹ ایک ایک شخص کو دے دیے. اور وہ سارے وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. آپ نے ان کی دلجوئی کی غرض سے وہ مال ان کے اندر تقسیم کر دیا. انصار کے حصے میں کچھ نہیں آیا. انصار نے آپس میں گفتگو کی, آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیا, معلوم یہ پڑتا ہے شاید آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. انسانی فطرت ہے, جبلت ہے, انسان کو ایسے خیالات ذہن میں آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انصار کے سردار نے یہ بات پہنچائی کہ میری قوم میں تشویش پھیل گئی ہے, قوم آپس میں یہ باتیں کر رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جمع کرو. سب افراد جمع ہوئے. آپ نے لوگوں سے کہا انصار کی جماعت جو تمہارے بارے میں نے سنا ہے, مجھ تک جو بات پہنچی ہے کہ یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے یہ بات کہی ہے. آپ نے فرمایا کیا تم وہ لوگ نہیں تھے جو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے, پھر اللہ نے میرے ذریعے تمہیں اس گمراہی سے نکالا؟ کیا تم وہ لوگ نہیں تھے جو اخلاقیات کے تباہی کے دہانے پر تھے, میں نے تمہیں سکھلایا؟ آپ نے اپنے احسانات ان کو بتلائے. پھر آپ نے کہا ہاں تم لوگ یہ ضرور کہہ سکتے ہو کہ آپ کو آپ کی قوم نے دھتکارا, انہوں نے اپنے علاقے سے نکالا, ہم نے آپ کو پناہ دی. قوم آپ کی جان کی دشمن تھی, ہم نے آپ کی
آپ کا دفاع کیا، آپ کے لیے لڑتے رہے، جنگوں میں حصہ لیا، اپنے بال بچے آپ کے لیے قربان کر دیے، ہاں تم یہ کہنے میں حق بجانب ہو، لیکن یاد رکھو مجھے تمہاری ان قربانیوں کی وجہ سے تم سے اس قدر محبت ہے، اللہ کی قسم اگر ہجرت نہ ہوتی، ہجرت کا ثواب نہ ہوتا تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا۔ اور اس بات کی محبت اپنے دلوں میں رکھو، لوگ یہاں سے جب واپس لوٹیں گے اپنے ساتھ مال و متاع لے کر جائیں گے، کسی کے پاس اونٹ ہوں گے، کسی کے پاس بکریاں ہوں گی، کسی کے پاس درہم و دینار ہوں گے، لیکن تم وہ خوش نصیب ہو جو اپنے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر لوٹو گے۔ پھر انصار کے دل اپنے چہروں پر ان کے خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے میرے نزدیک، تمہاری حیثیت میرے نزدیک اس کپڑے کی ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور باقی سب لوگوں کی حیثیت اس کپڑے کی سی ہے جو جسم کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ انداز ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہتر تعامل کا، ان افراد کے ساتھ اچھے سلوک کا، اچھے طرز عمل کا، جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں، جو آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھتے ہیں، جو آپ کی رشتہ داری میں ہے، جو آپ کی رعیت میں ہے، آپ کے گھر والے ہیں، خاندان ہے، آپ کا کنبہ قبیلہ ہے، آپ کے معاشرے میں رہنے والے کسی بھی سرکل میں وہ آپ کے ماتحت ہیں یا متعلقہ ہیں، ان کے ساتھ رویے کی خوبصورتی اس قدر انتہا کی اپنائیے جس قدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، ان کے رویے اپناؤ گے، ان کے طرز عمل کو اپناؤ گے، تہتدوا، تو پھر دنیا اور آخرت کے اندر ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں کے اندر دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر ڈال دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔